السلام علیکم جی پیارے اور خوبصورت بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب ماشاءاللہ بہت خوش اور بڑی اچھی صورتحال میں ہوں گے۔ خوش اس لیے ہیں برسات ہے، اور صورتحال اچھی میں اس لیے کہ چھٹیاں سکولوں سے۔ چلیں بہرحال آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ کو لیسن کے یہ کالم کیوں نظر آ رہے ہیں، ان پہ ضرور بات کریں گے، مگر اس سے پہلے یہ دیکھیں، یہ نظر آیا آپ کو؟ دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو، بس ضد یہ ہے گفتگو کا آغاز تم کرو۔ یہ تم کو وہم ہے کہ گفتگو ہم کریں گے وسیع، ہم جو خود سے روٹھ جائیں تو صدیوں خاموش رہتے ہیں۔ جب اس طرح کے اشعار آتے ہیں نا تو دل بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ یعنی ایک سوال اور دوسرا اس کا جواب۔ جیسے دیکھیں اوپر والے شعر ہمارے پاس سوال کی طرح ہی ہے، دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو، بس ضد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز تم کرو۔ اس کے جواب میں یہ تم کو وہم ہے کہ گفتگو ہم کریں گے وسیع، ہم جو خود سے روٹھ جائیں تو صدیوں خاموش رہتے ہیں۔ یہ آج کیوں ڈسکس کیے گئے ہیں؟ یوں سمجھ لیں آپ کے جیسے لیسن کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ڈسکس ہوتا ہے، آج یہ ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی بعد میں یقیناً آپ پہ راز کھل ہی جائے گا۔ خیر جناب، اس کے بعد یہ دیکھیں، اگر بات کی جائے نا، یہ جو چھوٹی سی تحریر اس وقت آپ کو لکھی نظر آ رہی ہے، واقعی نا انسانی فطرت ایسے ہی ہے، ہزاروں اچھائیوں کی کوئی رسید نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نے کسی کے ساتھ ہزار اچھائیاں کی ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ ہزار نیکیاں کی ہیں، اس کے ساتھ ہزار دفعہ اچھا کیا، اس کے پاس کوئی رسید نہیں ہے۔ بس ایک غلطی کر لو پھر تو پورا حساب رکھا جاتا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی۔ اللہ کرے کہ انسان کی یہ فطرت وہ بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ بڑا خسارہ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کی ہزاروں اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف جو ایک غلطی اس نے کی ہوتی ہے نا اس کا بار بار اس کو احساس دلاتے ہیں۔ خیر جناب، آج کے لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج لیسن انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم نے کرنے ہیں خطوط۔ ویسے تو آج کل نے خطوط کی جگہ لے لیا ہے، واٹس ایپ نے لے لیا ہے، انسٹاگرام نے لے لیا ہے، اس طرح کی اور بھی بہت سی ایپس ہیں، انہوں نے لے لیا، اب خط لکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ مگر جناب اگر ہمارے نصاب کا کوئی حصہ ہے تو اسے ہم نے مکمل تو کرنا ہے، چاہے نوبت ہو ہمارے پاس یا نہ ہو۔ بس یہ جو انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر ایپس ہیں نا، ان میں اور خط میں نا اب صرف ایک فرق رہ گیا کہ خط میں نا ہم تھوڑا مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، جبکہ ان میں مناسب الفاظ کا بھی چناؤ نہیں کرتے، اور اس میں ہم کسی روایت میں نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم خط لکھیں گے تو ہم نے وہ اپنا روایتی انداز ایک اپنانا ہے، جو کہ واقعی ضروری ہوتا ہے، اور یہ سیکھنا بھی چاہیے، یہ آنا بھی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے جب ہم نے ای میل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یہ چیزیں بہت پختہ ہوں گی تو یقیناً آپ ای میل بلا جھجک کر لیں گے کسی کو۔ جی، خط کے حصوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ہے مقام روانگی پلس تاریخ۔ یعنی اگر ہم پیکٹا کی بک کی بات کریں تو پیکٹا کی بک پہ یہ دیکھیے گا، یہ نظر آ رہا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے، اور تاریخ بھی نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کی جگہ ہم تبدیل کر لیتے ہیں کسی بھی خط میں، مگر یہ جو اس کا حصہ ہے، اس کا نام تو مقام روانگی اور تاریخ رہتا ہے نا، یہ تو نہیں نا بدلتا۔ اس کے بعد آ گیا القاب۔ القاب یہ ہیں، جیسے جناب یہ رہے محترم ابا جان، یہ ہمارے پاس القاب ہیں، صرف القاب ہیں، اس میں ہم مکس نہیں کر رہے آداب کو۔ اگلا جو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا، آداب و تسلیمات۔ آداب و تسلیمات یہ ہیں جناب، السلام علیکم۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون
یہ پیکٹا کی اگر بک دیکھی جائے تو اس پہ یہ جو ہمیں تحریر نظر آتی ہے نا، اس کو نفس مضمون کہتے ہیں، اس کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ یہ کم از کم آپ کا 3 سے 4 پیراگراف پر یعنی کہ عبارت پر مشتمل ہونا چاہیے نفس مضمون۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اختتام مکتوب، مگر میں اختتام مکتوب کو کرنے سے پہلے نا دعائے کلام ایڈ کروانا چاہوں گی، اور آپ بھی کریں، یہ پلس پوائنٹ ہے ہمارا، یہ ہمارے پاس ہے دعائے کلام، یہ رہے امی جان کو سلام، تنزیلہ کو دعا۔ اور اس کے بعد ہے اختتام مکتوب، یعنی آپ نے نا خط کا اختتام جب کر دیا، یہ تھا ہمارے پاس خط کا اختتام۔ اس کے بعد ہے کاتب، یعنی جو لکھنے والا ہے نا اس کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی اس کا رشتہ آپ کے ساتھ کیا ہے، تو یہ ہے آپ کا بیٹا۔ اور پھر نیچے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے مکتوب علیہ کا پتہ، یعنی کہ جو اس کی معلومات ہوتی ہیں، اس کی جگہ کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم الف ب جیم کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم کوئی بھی ہمارے پاس کریکٹ پتہ ہے، یعنی کہ ہم نے لاہور کسی کو خط لکھنا ہے، یا پھر ہم نے فیصل آباد میں کسی کو لکھنا ہے، اس کو تبدیل کر کے ہم کمرہ امتحان کیوں لکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے پیارے بچوں، اور وہ لاجک یہ ہے کہ اس وقت ہمارا فرضی پتہ نا کمرہ امتحان، امتحانی مرکز یہ ہوتا ہے۔ امتحانی کمرہ بھی آپ کر سکتے ہیں، امتحانی مرکز بھی کر سکتے ہیں، کمرہ امتحان، تینوں میں سے جو آپ لائک کریں وہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے تاریخ آتی ہے، تو اس میں یہ دیکھیں جب بچے اسے کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، اس میں بچے اس میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ بچے لکھ دیتے ہیں یہ تاریخ، یہ دیکھیں جیسے آج کی ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے 23، پھر یہاں ان کے کوما لگ رہے ہوتے ہیں، پھر مہینے کا نام آ جائے جیسے اپریل، پھر ادھر ہم یہ سن کرتے ہیں جیسے 2026، پھر ادھر کوما لگا دیتے ہیں۔ یہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے تو پھر اس طرح کی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ پیکٹا کی بک دیکھیں، مجھے بتائیں یہاں کہیں آپ کو کوما نظر آ رہا ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں، جب آپ اپنے واٹس ایپ پہ جائیں تو وہاں آپ دیکھیں آپ نے جو میسج کسی کو سینڈ کیا ہے اس میسج میں جو ڈیٹ مینشن کی ہوتی ہے، کیا ان میں کہیں یہ کوما استعمال ہوا ہے؟ نہیں ہوتا، صرف جو تاریخ ہے اس کو منتھ سے علیحدہ کیا جاتا ہے، سن کو نہیں کیا جاتا، تو یہ آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اب ایک اور بات ہے کہ میں نے یہاں پہ لکھا اس طرح کی گنتی میں، تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کی گنتی میں لکھ رہے ہیں یا دوسری گنتی میں لکھ رہے ہیں۔ میٹر پیارے بچوں یہ کرتا ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست لکھا یا نہیں لکھا، بس یہ میٹر کرتا ہے۔ اب آپ اسے عربی گنتی میں لکھ رہے ہیں، آپ اسے عام گنتی میں لکھ رہے ہیں جس میں آپ انڈرسٹوڈ کر رہے ہیں، تو یہ میٹر نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیے گا، آپ صرف یہ یاد رکھیں کہ ہم نے نا تاریخ جو بھی لکھنی ہے اس کو کریکٹ لکھنا ہے، اس چکر میں نہیں پڑھنا ہے کہ ہم اسے عربی میں ہی لکھیں۔ ایگزامینر نے کریکٹ آپ کی لے لینی ہے، آپ ان میں سے جون سی بھی گنتی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے گا آپ کو نا یہ یہاں پہ 3 کالم نظر آ رہے، ایک میں مکتوب علیہ ہے، دوسرے میں القاب و آداب ہے، تیسرے میں خاتمہ ہے۔ تو اسی طرح اب ہم پیکٹا کی بک پہ دیکھ رہے ہیں تمام مکتوب علیہ، یعنی جو خط لکھنے والا ہے اس کے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے وہ سارے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ والد، آگے اس کے اگر ہم القاب و آداب کریں تو محترم ابا جان ہے، پھر آداب کو اکٹھا ہی کر دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ آداب اکٹھے لکھنا چاہتے ہیں اکٹھے لکھ لیں، ورنہ ایک لائن میں آپ آداب لکھ لیں اور دوسری میں آپ لکھ لیں جناب القاب، آپ کی مرضی ہے۔ پھر اس طرح والدہ ہے، اس کے بارے میں بھی آگے بتایا، چچا ہے، پھر اس کے بارے میں بھی بتایا، چچی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے، ماموں ہے، ممانی ہے، خالو، خالہ، استاد، دوست، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، بہن، چھوٹی بہن،
سہیلی، اور اس کے بعد ہے اجنبی۔ اجنبی جو ہے نا یہاں پہ مطلب کہ اس طرح کے آپ نے القاب اپنانے ہیں، جیسے آپ کسی خط کے مدیر کے نام لکھ رہے ہیں، آپ کسی پرنسپل کے نام لکھ رہے ہیں، آپ کسی مینیجر کے نام لکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کسی کے کرایہ دار ہیں، آپ مکان مالک کو لکھ رہے ہیں، تب آپ نے اس طرح کے القاب اپنانے ہیں، مکرمی یا محترمی، شیخ صاحب، سید صاحب، مکرم بندہ، السلام علیکم۔ یعنی یہ ہیں ان کے لیے، یہ جو میں نے ابھی خطوط کے نام لیے ہیں، ان میں اگر آپ نے ڈالنے ہیں القاب تو ان کے لیے ہیں، اس لیے یہاں پہ اجنبی لکھا ہوا ہے۔ پھر خاتمہ دیکھیے گا، مطلب جو مکتوب علیہ ہے نا اس کا آگے یہاں پہ رشتہ بتایا جا رہا ہے جب آپ خط کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا ہے، پھر ونس اگین آپ کا بھتیجا ہے، پھر بھانجا ہے، پھر فرما بردار ہے۔ یہ فرما بردار اس لیے ہے، یہاں پہ خالہ اور خالو کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد استاد، اس کے لیے بھی آپ فرما برداری کر سکتے ہیں۔ دوست، آپ کا صادق یعنی آپ کا سچا، یا اس نے اپنا نام ہی لے کے پکارا ہے کہ آپ کا صادق۔ پھر ننا بھائی، آپ دعا گو، آپ کا عزیز بھائی، آپ کی سہیلی نیاز مند، یہ سب اجنبی کے لیے جو آگے ہیں نا کہ آپ نے جب خط کا اہتمام کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے لکھنے، یہ تمام آپ کو نا یاد ہونے چاہیے۔ اگر پیارے بچوں آپ لوگوں کا یہ کالم درست ہو گیا نا تو یقیناً پھر آپ خط لکھتے ہوئے غلطی نہیں کریں گے، کہ آپ کو یہ غلطی لگے گی نہیں کہ یہاں پہ کیا آنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نے جب بھی خط کرنے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیزیں یاد کرنی ہیں؟ خط کے ضروری حصے یاد کرنے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پہ تھوڑے سے آسان کر دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کالم آپ کا درست ہونا چاہیے جو کہ پیکٹا کی بک پہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ والا کالم آپ کا یاد ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو اس میں چیز ہے نا خوبصورت بچوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو تاریخ لکھنی آنی چاہیے درست طریقے سے۔ اس معاملے میں، اس مسئلے میں نہیں پڑھنا کہ ہم نے اس میں لکھنی ہے گنتی میں یا اس گنتی میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔